ابو الفضیل حضرت صدیق اکبر کو کہا، ابو الفضیل کا مطلب ہے اونٹوں کے چھوٹے بچوں کا مالک۔ کہنے لگے ہم تو ابو الفضیل کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی بن حاتم نے ان کو بتایا، ظالموں، حضرت صدیق اکبر نے اتنا بڑا لشکر خالد کو دے کر روانہ کیا ہے، جب وہ لشکر تمہارے سامنے آئے گا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا ابو بکر ابو الفضیل نہیں ہے بلکہ وہ ابو الفضل الاکبر ہے، یعنی بڑے اونٹوں کا مالک ہے۔ بہرحال سمجھایا، اسلام کی خوبیاں بتائے، کفر کے جو ہے عیوب بتائے۔ بہرحال ان لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ ساتھی، ہمارے 1500 کے قریب بندے جو ہے وہ طلحہ کی فوج میں شامل ہیں، اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے، اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں گے، طلحہ ہمارے بندوں کو قتل کر دے گا، لہذا آپ حضرت خالد کے پاس جاؤ، حضرت خالد کو درخواست پیش کرو کہ ابھی وہ ہمارے پاس نہ آئے، ابھی ہمارے قریب نہ آئے، ہم سے دور رہے، تاکہ ہم اپنے بندوں کو، اپنے بھائیوں کو واپس بلا لے، پھر ہم ایمان اور اسلام کا اظہار کریں گے۔ چنانچہ حضرت خالد کے پاس حضرت علی بن حاتم کے، حضرت خالد کو کہا کہ آپ بھی لشکر کو لے کے آگے نہ آئے، آپ پیچھے رہے۔ حضرت خالد نے کہا بہت اچھا، حضرت خالد لشکر کو دور لے کر چلے گئے۔ ادھر انہوں نے اپنے بندوں کو بلایا، جب ان کے تمام ساتھی واپس آ گئے، انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، طلحہ کے ساتھ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ بہرحال حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنی تیم کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، یہ اپنے اسلام میں واپس آ گئے۔ اب ان کے ساتھ ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ جزیلہ تھا۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا جہاد کا آغاز جو ہے قبیلہ جزیلہ سے کیا جائے، لیکن حضرت علی بن حاتم نے پھر حضرت خالد سے کہا مجھے ایک موقع دیجیے، میں ان لوگوں کو بھی جا کے سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بھی سمجھ آئے، ان کی قسمت بھی جاگ اٹھے۔ حضرت خالد نے ان کو اجازت دی۔ حضرت علی بن حاتم جو ہے قبیلہ جزیلہ کے پاس گئے، ان سے جا کے بات کی، اسلام کی خوبیاں بتائی، کفر کے عیوب بتائے۔ بہرحال ان کی قسمت بھی اچھی تھی، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، رجوع کر لیا، اپنے اسلام کے اظہار کا اعلان کر دیا۔ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ 1000 شاہ سوار انہوں نے مسلمانوں کو جنگ کے اندر جو ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے مسلمانوں کو دیے۔ بہرحال مسلمانوں میں 1000 لشکر کا مزید اضافہ ہوا، یہ قبیلہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی قوت میں مزید اضافہ ہوا۔ بہرحال پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان دونوں قبیلوں سے مطمئن ہوئے، اپنے لشکر کو لے کر طلحہ کے مقابلے میں نکلے۔ طلحہ اپنے لشکر کو لے کر 40,000 کا لشکر تھا طلحہ کے پاس، 40,000 بندے جنگجو اس کے پاس تھے۔ بہرحال قزاقہ کے مقام پر ان کا لشکر موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر قزاقہ کی طرف چلے ہیں، اور راستے کے اندر جاسوسی کے لیے 2 آدمیوں کو، ایک کا نام حضرت عکاشہ بن محصن ہے اور ایک کا نام حضرت ثاقب بن ارقم ہے، ان کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ ایک کا نام میں نے بتایا حضرت عکاشہ بن محصن ہے، یہ حضرت عکاشہ بن محصن وہی صحابی ہے جن کو نبی پاک علیہ السلام نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلے کی بشارت دی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما تھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 بندے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے چہرے 14ویں کے رات کے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جب یہ سنا حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہو کر عرض کیا ادعو اللہ لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 بندوں میں شامل فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی اللہم اجعلہ منہم، یا اللہ عکاشہ کو
उन 70,000 बंदों में शामिल फरमा दे। हुजूर ने दुआ कर दी। जब ये मामला हुआ, एक अंसारी बाद रिवायात में है, हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला को खड़े हुए और खड़े होकर इन्होंने भी अर्ज किया, उदुल्लाह ली या रसूल अल्लाह ऐ यजअलनी मिनहु, अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला मुझे भी उन 70,000 बंदों में जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल करेगा, मुझे भी अल्लाह उसमें दाखिल फरमा दे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, साहबा का उकाशा इस मामले में तुझसे सबकत ले गया है, ये दुआ उकाशा के लिए कबूल हो गई है। बाद रिवायात से पता चलता है हुजूर का मकसद ये था, कबूलियत की घड़ी ये दुआ एक ही बंदे के लिए कबूल होनी थी। अल्लाह के इल्म में था, वो पहले उकाशा को दुआ करवा चुका है, वो दुआ मैंने उकाशा के लिए कर दी है, लिहाजा ये एजाज उकाशा को हासिल हो चुका है। साहबा का उकाशा तुझसे इस बात में उकाशा सबकत ले जा चुका है, हुजूर ने दुआ सिर्फ उकाशा के लिए की है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, हजरत उकाशा बिन महसन को और हजरत साबित बिन अरकम को हजरत खालिद बिन वलीद ने जासूसी के लिए आगे रवाना किया। हजरत तुलैहा ने भी अपने चचेदार भाई हयाल को मुसलमानों की जासूसी के लिए चंद आदमी देकर रवाना किया। जब ये दोनों एक जगह पर पहुंचे, आमना सामना हुआ, एक के अंदर लड़ाई हो गई। हजरत उकाशा बिन महसन ने और हजरत उकाशा बिन महसन ने हयाल को, जो तुलैहा का चचेदार भाई था, उसको कत्ल कर दिया। लिहाजा मैंने आपको पहले बताया था, ये हयाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया था और आकर कहा था, मैं इसलिए आया हूँ ताकि आप तुलैहा की झूठी नबूवत पर माज़ल्ला ईमान लेकर आए। और कहा था तुलैहा के पास ज़ुन्नून यानी जिब्राइल आता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, इनको क्या पता ज़ुन्नून क्या है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्होंने ज़ुन्नून का नाम कहीं से सुन लिया है। और उसके बाद इस बदबख्त ने कहा था कि वाह साहब, वाह अजीब बात है, भला वो आदमी भी झूठा हो सकता है। लाखों लोगों ने जिसके साथ अपनी हमदर्दियां वाबस्तगी कर ली हो, दुनिया आखिरत की कामयाबियां जिनकी लाखों लोगों की जिस बंदे के साथ वाबस्ता हो, भला वो भी झूठा हो सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसका ये रवैया, इसका अंदाज बुरा लगा। अल्लाह के